أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 4 آیات مبارکہ ہیں سورہ یونس کی. 11واں سپارہ ہے یہ. آیت نمبر 41 سے 44 ہے. اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل. تم اس سے بری ہو جو عمل میں کرتا ہوں، یعنی جو میں عمل کرتا ہوں اس سے آپ بری ہو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. پھر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ جو بہرا ہو بہروں کو کیا سنایا جا سکتا ہے؟ بڑی غور طلب بات ہے. اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں، یعنی بے عقل لوگوں کو بھی کیا آپ سمجھا سکتے ہیں؟ تھوڑی سی ذرا توجہ رکھیں آپ کہ کیا جن کے پاس عقل نہ ہو ان کو کوئی اچھی بات سمجھائی جا سکتی ہے؟ ان کو اچھا برا ان کو کچھ سمجھ آ سکتا ہے؟ تھوڑی دیر غور کیجئے. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. کیا پھر آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں؟ غور کیجئے. اندھوں کو کتنا ہی روشن راستہ ہو، کتنا ہی خوبصورت راستہ ہو، کتنا ہی بہترین راستہ ہو، لیکن کیا جن کی آنکھیں نہ ہوں، نابینا لوگوں کو راستہ دکھایا جا سکتا ہے؟ نہیں دکھایا جا سکتا، اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں. بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتے، مگر لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ. اپنی جانوں پر اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں لوگ، انسان، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں نہ ان کی آنکھیں ہیں، نہ ان کے کان ہیں، نہ ان کے پاس عقل ہے. جو چیزیں یعنی ان کے لیے کارآمد ہو سکتی تھی ان سب کو انہوں نے کیا کیا؟ بالکل بیکار یوزلیس انسٹرومنٹ بنا دیا. اللہ نے انسان کو جو اعضاء دیے ہیں وہ بڑے کام کے ہیں، لیکن اگر انسان اس کو ناکارہ بنا دے، بیکار کر دے، تو پھر وہ کسی کام کا بھی نہیں ہوتا. اچھا، ناکارہ 2 طرح سے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان ایسی غفلت برتے اپنی جسم کے اعضاء کے ساتھ جو اللہ نے دیے ہیں اس کو پارٹس، اور ایک ہی ہوتا ہے حادثاتی طور پہ ہو جاتا ہے. 2 صورتیں ہوتی ہیں کسی بھی وجہ سے، یعنی کھانے پینے میں غفلت، یعنی جو بھی ہوا کھا لیا، اور ان چیزوں کو یعنی غیر ضروری استعمال کی وجہ سے بھی اعضاء خراب ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی حادثہ پیش آئے جب بھی اعضاء خراب ہو جاتے ہیں. اب یہاں جو آپ کے اعضاء یہ ضائع ہوئے، برباد ہوئے، خراب ہوئے، تو ان کی وجہ کیا تھی کہ خود اپنے ہی ہاتھوں انہوں نے خراب کیا. کوئی حادثہ پیش نہیں آیا ان کے ساتھ، بلکہ خود انہوں نے اپنی لاپرواہی، غفلت، اور یہ ہوتا ہے کچھ لوگ کیئر لیس ہوتے ہیں نا، کہ پرواہ نہیں کرتے، اور پھر جب وقت گزر جاتا ہے پھر پرواہ کرتے ہیں تو لیکن پھر وہ وقت پلٹ کر نہیں آتا. تو اسی طریقے سے ہر چیز میں ہی ہے. اگر آپ غور کریں تو انسان کے لیے جو سب سے زیادہ اہم ہے زندگی میں وہ ہے ہدایت. اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ باقی چیزیں تو آپ کو اس کی یعنی بھرپائی کہنا چاہیے کہ بعد میں ہو جائیں گی، مرنے کے بعد بھی ہو جائیں گی. دنیا میں کوئی کمی رہ گئی، کسی بھی قسم کی کوئی آپ کے پاس مالی طور پر، جسمانی طور پر کوئی بھی کمزوری رہ گئی، آپ دنیا میں محروم رہ گئے، نعمتیں نہیں ملی، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کا نعم البدل آپ کو آخرت میں اس سے زیادہ دے دیں گے کہ آپ بھول جائیں گے. لیکن اگر ہدایت دنیا میں نہ ملی تو پھر ہدایت جو ہے آخرت میں اگر آپ نے بہت زیادہ حاصل بھی کر لی، جیسے کریں گے بھی لوگ، مان بھی جائیں گے، ٹھیک ہے، اس راستے کو قبول بھی کریں گے، لیکن پھر اس وقت وہ ان کے فائدہ، ان کے کام نہیں آئے گی، نہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگی، نہ ان کے کچھ کام آئے گی. اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے تو اپنا فرض پوری طرح ادا کر دیا. اگر آپ نے جو روشن معجزات اور واضح دلائل ان کو دکھا بھی دیے جو اللہ نے آپ کو دیے، اور اس کے باوجود وہ حق کو قبول نہیں کرتے، تو ان کی قسمت اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد ان کو پھر کس طرح سے آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں، میں جواب دوں گا، اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ظاہر ہے سوال جواب ہوگا، پوچھا جائے گا،
تفتیش کی جائے گی، کسی کا بوجھ کسی پر نہیں لادا جائے گا، جس نے کیا ہے وہی بھرے گا۔ ان آیات مبارکہ میں غور کیجئے تو بہت ہی یعنی خوبصورت اور دل نشین انداز ہے، جو دلوں میں اثر کرنے والی باتیں ہیں، جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ آپ غور کریں کہ دیکھیے کہ اگر یہ لوگ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو باقاعدہ یعنی دلائل یعنی دینے کے باوجود اور اتنے کچھ یعنی یہ دلائل و برہان دیکھنے کے باوجود بھی آپ کو جھٹلاتے رہیں، آپ کو جھٹلا ہی رہے ہیں، تو بس اب ایٹ دی اینڈ کیا ہے، آخری بات یہی ہے کہ کہہ دیجئے کہ اچھا صاحب بس وہ ہے نا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بھائی تم کو میرا سلام ہے نا، اچھا صاحب میرا کیا ہوا مجھے ملے گا، جو کچھ میں نے کیا، تمہارا کیا ہوا کیا کس کو ملے گا؟ تم کو ملے گا، تم میرے عمل کی جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے عمل کا جواب دہ نہیں ہوں، بس جس طریقے پہ چاہو آپ بس معلوم ہو جائے گا، تم کو رہو اپنا جس طریقے پہ چاہ رہے ہو رہو، گزارو زندگی، لیکن آخر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حق کیا تھا، صحیح کیا تھا، غلط کیا تھا، تمہیں خود اس کا اندازہ ہوگا، اور اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اور آپ ان کے ایمان کی توقع چھوڑ دیجئے، کیونکہ ان میں وہ بعض ایسے بھی ہیں جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کی طرف کان لگا لگا کر بیٹھتے ہیں، لیکن دل میں ان کے ارادہ ایمان اور حق طلبی کا نہیں ہے، سو اس اعتبار سے ان کا سننا نہ سننا کیا ہے برابر ہے، اور تو اور کیا ہے، یہ پھر بہروں کی طرح ان کی حالت بہروں کی سی ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، کون سنا سکتا ہے بہروں کو؟ کوئی ہے بتائے کہ ہاں میں سنا سکتا ہوں بہروں کو، میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، بہت بڑا طبیب ہوں، میں بہروں کو سنا سکتا ہوں۔ بہروں کو سنا کر ان سے ماننے کا انتظار کرنا کیا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ ان کو بہروں کو سنا کر ماننے کا انتظار کرتے ہیں؟ وہ ان کو سمجھ بھی نہ ہو، یعنی بہرے بھی ہیں اور عقل بھی نہیں ہے۔ ایک تو وہ بہرا ہوتا ہے نا، کانوں سے سنتا تو نہیں ہے، لیکن عقل چونکہ ہے تو اشارات سمجھ جاتا ہے۔ اگر سمجھ ہوتی تو بہرے پن میں بھی کچھ کام چل سکتا، کچھ فائدہ مل سکتا، لیکن چونکہ بہرا ہونے کے ساتھ ساتھ عقل نہ ہونے کی وجہ سے کچھ کام بھی نہیں چل رہا ہے۔ نبی کریم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو کچھ ایسے تھے کہ جو آتے تھے قرآن حکیم کی تلاوت کو کان لگا کر سنتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ واعظ و نصیحت کرتے تو کفار کو کان لگا کر سننے آتے تھے، کبھی راتوں کو چھپ کے سنتے تھے، لیکن کیونکہ انہوں نے دل کے کانوں میں تعصب اور نفرت کی روئی ٹھوس رکھی تھی، اس لیے وہ صدائے حق کو سننے سے عاجز بھی تھے، قاصر بھی تھے۔ ان کی مثال ایسے شخص کی سی تھی جو کانوں سے بہرا اور عقل سے کورا ہو، نہ وہ کچھ سن سکتا ہو اور نہ اشارات و قرائن سے مطلب پا سکتا ہو کہ بھائی کچھ مطلب ہی سمجھ گیا کہ ہاں اشارے دیکھ لیے، اشاروں سے کچھ کو اندازہ ہو گیا کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، کیا کرنا چاہیے مجھے۔ اسی طرح یہ سمجھیے کہ ان میں ایسے بھی لوگ ہیں، بعض ایسے ہیں کہ ظاہری طور پر آپ کو معجزات و کمالات کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، لیکن طلب حق نہ ہونے سے ان کی حالت کس کی مثل ہے؟ بتا دیا اللہ نے، نابینا، جن کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی۔ تو جب آنکھیں ہی نہ ہو تو پھر آپ بتائیے کتنا ہی آپ خوبصورت انداز اختیار کر لیجئے، کانوں سے سنا جاتا ہے اور آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن انہوں نے تو دونوں چیزوں کو کیا کیا؟ بیکار کر دیا ہے۔ تو کفار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑی ٹکٹکی لگا کر دیکھا کرتے، لیکن نور حق انہیں دکھائی نہیں دیتا، ان کو حقیقت دکھائی نہیں دیتی تھی کہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ان کے دل کی جو آنکھیں تھیں وہ بے نور ہو چکی تھیں، اور نور حق کو دیکھنا ان ظاہری آنکھوں کا کام نہیں۔ ظاہری آنکھوں کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ دل کی بصیرت بھی تو چاہیے نا، صرف بصارت تو کافی نہیں ہے نا۔ جب دل کی آنکھیں روشن ہو، جب انسان کی عقل صحیح کام کر رہی ہو، دیدہ دل سے ہی پھر اللہ کے رسول کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کے کلام کو پہچانا جاتا ہے، پہچانا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو پہچاننا، اللہ کے کلام کو پہچاننا، یہ ہر کس و ناقص کی بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ کی رحمت کا مستحق کون ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا میں دیکھیں کوئی چیز بغیر محنت کے نہیں ملتی۔ کوئی شخص اگر دیکھیں اس طرح سے نابینا بن جائے حق کو سننے کے لیے، بھائی آپ سنو تو صحیح، جب تک آپ سنو گے نہیں بات کیسے سمجھ آئے گی؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، نہیں بھائی نہیں، ہمیں سننا ہی نہیں ہے، ہم بہرے ہیں۔
ہم بہرے ہیں، ہم کسی کا صلاح و منہ نہیں دیکھتے، ہم کسی کی یعنی نہ ویڈیو سنتے ہیں، نہ ہم کسی کی بات سنتے ہیں، نہ کسی کی تقریر سنتے ہیں، ہم سنتے ہی نہیں ہیں. بس ہم جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر اس فرقے کی کوئی بات ہے تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم سنتے ہی نہیں، بس ہم صرف سناتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے آپ کے لیڈر ہیں یعنی یہ اسکالرز آپ کے جو کیا کہیں جن کو آپ کہتے ہیں دینی بنے ہوئے، دینی ہے تو نہیں وہ، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے مطلب کا دین لیا ہوا ہے، جو اللہ کا دین ہے وہ انہوں نے نہیں لیا ہوا ہے. تو کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں سننا ہی نہیں ہے، ہم بہرے ہیں، ہم کہہ رہے ہمارے کان بہرے ہیں، ہم سنیں گے ہی نہیں کسی کو. بھائی آپ جب سنو گے نہیں قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے تو پھر آپ ظاہر قیامت کے دن میں بہرے ہو گے. ایسے ہی لوگ تو قیامت کے دن اندھے بہرے اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو. تو یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے کہ ہم سنیں گے نہیں. بھائی سنو تو صحیح. اب کتنی عجیب بات ہے کہ کوئی کہیں پیدا ہو گیا اور اس کا تعلق کسی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہیں کہ نہیں بھائی ہم تو اب سنیں گے نہیں کسی اور کو، تو پھر وہ ظاہر ہے کیسے تبدیل ہوں گے. ہم تو کسی اور کی کتاب پڑھیں گے نہیں، ٹھیک ہے، بس جو ہمارے پاس کتاب ہے چاہے وہ جیسی ہے تحریف شدہ ہے ہم نے تو وہی پڑھنا ہے، ہم نے تو قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے. کیونکہ ان کے ذہنوں میں کیا بات بٹھا دی گئی کہ کسی اور کو آپ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، کسی اور کو آپ سنیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. بھائی آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے، آپ مطلب سمجھ لو آپ گمراہی کے راہ پہ چل پڑے ہو. آپ اللہ تعالیٰ سے حق کے طالب بنو، حقیقی طالب بنو. لوگوں کے اندر حق کا طلب کا یعنی ہونا بہت ضروری. حق کے طالب بنو، حق کو طلب کرو کہ مجھے حق چاہیے. یہ تھوڑی کہ جس پر میں پیدا ہو گیا بس وہی صحیح ہے، جس پر میں پیدا ہوا ہوں وہی صحیح ہے اور بس اسی پہ رہنا ہے، اسی پہ جم جانا ہے. تو پھر تو اس طرح تو کسی بھی فرقے کا اور کسی بھی مذہب کا، کسی بھی یعنی دین کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب دین تو اسلام ہی ہے، ایک ہی ہے، دین اور نہیں ہے. مذاہب تو بہت سارے ہیں. تو کسی بھی مذہب کا انسان کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، کبھی بھی حق کا راستہ نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ ظاہر ہے 2-4 لوگوں کو آپ پڑھیں گے، 2-4 کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو صحیح غلط کا اندازہ ہوگا نا. آپ جس پہ پیدا ہو گئے آپ نے بالکل سے آنکھ بند کر کے مان لیا کہ میرے باپ دادا کا یہ دین ہے، میرے باپ دادا کا یہ طریقہ ہے اور بس اسی پہ مجھے رہنا ہے، کسی اور کو نہیں سننا کیونکہ میرے باپ دادا جس پر تھے وہ غلط نہیں ہو سکتا، یا جس پر میرا پیر تھا وہ غلط نہیں ہو سکتا، یا جس عالم کو میں نے مانا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا. اب میں بہرا ہوں، اب میں کسی اور کو نہیں سنوں. باقاعدہ لوگ کہتے ہیں میرے کان بہرے ہیں، میں کسی اور کو نہیں سنوں گا، کسی اور کو سنوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. بلکہ کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھے، آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، قرآن آپ نہیں پڑھیں. اب آپ بتائیں ایسے میں آپ کیسے راستہ پائیں گے؟ کیسے؟ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے. اللہ نے فرمایا تو پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے؟ اندھوں کو آپ راستہ دکھلانا چاہتے ہیں جو ایسے اندھے بن گئے؟ وہ کون دکھائے گا؟ حالانکہ ان کو بصیرت بھی ان کے پاس نہیں ہے، نہ ان کے پاس بصیرت ہے نہ ان کے پاس بصارت ہے. یہ اپنے انہوں نے آنکھیں بھی بند کر لی. نوح علیہ السلام کے قوم نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے نا سورہ نوح میں بھی، آپ پڑھیں گے اور بھی جگہ پر ہے. تو اگر ان کے پاس بصیرت ہوتی تو اندھے پن میں بھی کچھ کام حاصل کر لیتے، کچھ ان کا کام چل سکتا. اور ان کی عقلیں جو اس طرح تباہ ہو گئیں تو یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ہدایت کے لیے قابلیت دی ہے. بہت ساری چیزیں ان کو تحفے میں اللہ تعالیٰ نے ہبے کیا ہے ان کو، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے قابلیت ہدایت کی. اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو قابلیت ہدایت کی نہ دیتا، ان کے پاس وہ انسٹرومنٹ نہ ہوتے، ان کو وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نہ دے اور پھر مواخذہ فرمائے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ کو ایک چیز دی نہیں اور اس کے بعد پھر یعنی کتاب نہیں دی، آپ کو ہدایت کا راستہ ہی نہیں بتایا اور پھر جو ہے آپ کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ضرور. لیکن ایسا تو نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے تو نبی بھی بھیجے، ہدایت کا راستہ بھی بھیجا، کتاب بھی بھیجی، اور کتاب ایسی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں کہ قابلیت موہوبہ جو ان کو ہبا کی گئی تھی اس کو ضائع کر دیتے ہیں، جو یعنی گاڈ گفٹڈ ہے، اور اس سے کام نہیں لیتے. تو ظلم کس کا ہے؟ ظلم انہوں نے خود اپنے آپ پر کیا ہے. اللہ تعالیٰ تو ظلم سے پاک ہیں. اگر آپ نے اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کی شیطان کی طرح تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ سوچیں اپنے مالک کی طرف کیا نسبت کر رہے ہیں؟ کافر ہو جائے گا انسان. اور کیا ہوگا؟ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، کسی بھی نقص سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. جس چیز میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نقص یا عیب ہے اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. یہ یاد رہے، اللہ سبحان ہے، قدوس ہے، یہ اللہ کا نام ہے. تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی ساری عمر
اگر دلالت کی بستی میں بادی دلالت میں سرگرداں رہتا ہے، اسی میں مارا مارا پھرتا ہے، تو اس محرومی کا باعث وہ خود ہے، یاد رکھیے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ہدایت کے لیے سارے سامان مہیا فرما دیے ہیں، ساری چیزیں آپ کے پاس ہدایت کے لیے ہیں. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائیں، اپنے قدرت کے انفسی اور آفاقی دلائل بازار ہستی کے کونے کونے میں سجا دیے. ہمارے اپنے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے، اور آپ باہر نکلیے، آپ گھر کے اندر دیکھیے، آفاق میں دیکھیے، بازار ہستی کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ کی یعنی جو اس کی ہدایت کی جلوہ گری ہے، ہر طرف آپ کو اس کی سجاوٹ نظر آئے گی. پھر بھی اگر کوئی شخص، پھر بھی جو بھی کوئی اگر اس سے محروم ہے، اتباع حق کی بجائے اپنے نفس امارہ کی اطاعت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا اپنے خواہشوں کی پوجا کرتا ہے، اپنی پسند کی پوجا کرتا ہے، اپنی چاہت کی پوجا کرتا ہے، اپنی مرضی کی پوجا کرتا ہے، اپنے فرقے کی پوجا کرتا ہے، اپنے پیر کی پوجا کرتا ہے، اپنی سمجھ اور اپنی عقل کی پوجا کرتا ہے، تو پھر قصور کس کا ہے؟ اب اگر کوئی اندھا بہرا بن گیا، جو اس کو پسند ہے بس اسی کو پوج رہا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اسے اپنی محرومیوں پر بھی اسی کو ملامت کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ہی ملامت کرنا چاہیے، اور کسی کو نہیں. وَإِن كَذَّبُوكَ كَذَّبَ يُكَذِّبُ کس کو کہتے ہیں؟ جھٹلانے کو نا. تو یعنی اگر وہ حجت پوری ہونے کے بعد بھی جھٹلانے پر اصرار کریں تو انہیں صاف کہہ دیں کہ مجھ پر قرآن اور اللہ کے احکام پہنچانے کا جو فریضہ عائد کیا گیا تھا، میں نے اسے کسی کمی زیادتی کے بغیر، یعنی کچھ نہ اس میں اضافہ کیا نہ کچھ کمی کی، ادا کر دیا ہے. اگر تم اس پر ایمان لانے سے انکار کرو، یہ آج کے لوگ بھی مخاطب ہیں، تو تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہوگے، مجھ پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا. جان لو اس کو، اچھی طرح جان لو. قرآن پہنچا دیا، قرآن سمجھا دیا، قرآن تمہارے پاس ہے، تمہارے گھروں میں ہے. اس مفہوم کی چند مزید آیات آپ پڑھ بھی چکے ہیں، اور بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو. سورہ بقرہ میں بھی ہے، آل عمران میں بھی، شورا میں بھی، آگے پڑھیں گے ہم. سورہ کافرون بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بھی اسی انداز کی سورہ ہے، اسی مفہوم کی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ پچھلی آیت نمبر 40 کی ایک تفسیر کے مطابق کفار کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو قرآن کے حق ہونے پر یقین رکھتے ہیں مگر ضد اور اناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اسے جھٹلا رہے ہیں، بڑا بننے کی وجہ سے. اور ایک وہ جو عقل کے اندھے ہیں، نابینا ہیں، ان کی عقلیں بند ہو گئی ہیں، جنہیں قرآن کے حق ہونے کا یقین ہی نہیں آ رہا ہے. دوسری تفسیر کے مطابق کچھ وہ کفار ہیں جو آئندہ ایمان لے آئیں گے، جیسے لے آئے، پتہ ہے آپ کو، پڑھا ہے آپ نے. کتنے ایسے ہیں نا کہ جو کفار کے سرغنہ تھے، ان کے سردار تھے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، جنگیں کی، لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے. یہ اللہ کی رحمت ہے. کچھ وہ جن کی قسمت میں یہ نعمت نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اس سے محروم کر لیا ہے. اس آیت میں کفار کی اس دوسری قسم کا ذکر ہے جن کی قسمت میں ایمان نہیں اور جنہوں نے ہر حال میں کفر پر اڑے رہنا ہے. فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ آپ کی بات اور قرآن کی قرت پر کان لگاتے ہیں مگر فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ حق سننے سے ان کے کان بہرے ہیں. پھر بہرے بھی کیسے ہیں؟ وہ بہرے ہیں کہ بہرے اگر ایسے ہوتے کہ اگر عقل رکھتے تو بات کیا ہوتا، بن جاتی، سمجھ جاتے. تو یہاں وہی سبق ہمارے لیے ہے کہ جو سبق ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایسے بہرا نہ بنے کہ ہمیں سننا ہی نہیں ہے، کسی اور کی بات سننے سے ہم بہرے بنے ہوئے ہیں. ایسے بہرے کہ مطلب بالکل عقل سے بھی خالی ہیں کہ بھائی سن تو لو، نہیں عقل سے، تو ایسے لوگوں کو نصیحت نہیں مل سکتی. آپ اپنی بات ان تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ کیسے وہ پہنچائیں گے؟ آپ سوچیں کہ وہ بالکل بہرے بن گئے ہیں. وہ بہرے نہیں ہیں جو پیدائشی بہرا ہوتا ہے یا کسی حادثے کی وجہ سے بہرا ہو جاتا ہے. انہوں نے خود اپنے آپ کو بہرا بنا لیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں سنیں گے، ہمارے کان بند ہیں، ہم بہرے ہیں. کہتے ہیں باقاعدہ کہتے ہیں ہم بہرے ہیں، ہم نہیں سنیں گے. اب آپ بتائیے کیا کریں گے؟ السما جمع ہے اسمن کی، یعنی بہرے. اسی طرح کچھ لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں. اگر کوئی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سعادت مند ہو تو چہرہ دیکھ کر ہی کیا کرتا ہے؟ پہچان لیتا ہے کہ یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا. حدیث میں ہے نا، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں. مگر جو جان بوجھ کر اندھا بن جائے اور دل کا بھی اندھا ہو، کیا آپ اسے راہ راست پر لا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. افا انت تہدی العمی
وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. العمیہ اعمیٰ کی جمع ہے، مراد آنکھوں کا اندھا ہونا. لا یبصرون، لا یبصرون، یہاں مراد بصارت نہیں بلکہ بصیرت کا نہ ہونا ہے تاکہ تکرار لازم نہ آئے. ایسے لوگوں کو اندھے اور بہرے کے علاوہ مردہ بھی کہا گیا ہے، قرآن نے مردہ بھی کہا ہے. ٹھیک ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ سورہ نمل میں. بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ ایسے لوگوں کے ایمان نہ لانے سے آپ پریشان خاطر یا دل برداشتہ نہیں ہوں. جتنے بھی نارمل لوگ ہیں، ایب نارمل کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو نارمل لوگ ہیں نارملی طور پر سارے انسان کے اعضاء ایک جیسے ہی ہیں نا، کچھ فرق تو نہیں ہے نا. جو آپ کو پتہ ہے کہ جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں اسپیشل، وہ ایک الگ چیز ہے، تو ان کو رعایت بھی ملتی ہے ہر جگہ. ٹھیک ہے، اور دین نے بھی ان کو رعایتیں دی ہیں ہر طور سے. ٹھیک ہے، سارے مسائل جو ہوتے ہیں جن کو اللہ نے عقل دی ہے ان کے لیے ہوتے ہیں. تو آپ اگر غور کریں گے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرے انسانوں کی طرح پورے حواس دیے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ پھر یہ ضد اور ہٹ دھرمی سے ایمان نہ لائیں تو ان کا اپنا قصور ہے نا. کس کا قصور ہے آپ بتائیے؟ آپ خود فیصلہ کریں نا. کسی کمپنی کا مالک فیصلہ کرے کہ وہ سب کے لیے، سارے جتنے امپلائی ہوں سب کے لیے ایک ہی رول رکھے، لیکن ظاہر ہے کچھ اپنے فائدے کی وجہ سے آئیں، طریقے سے کام کریں، طریقے سے رہیں، بات کو سمجھیں. ٹھیک ہے، ٹائم جو ہے جو ان کو دیا گیا ہے اسی ٹائم فریم کے مطابق اپنے کام کو ڈلیور کریں. تو بتائیے کہ کیا کمپنی کے مالک کو کوئی پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا کہ وہ بلا وجہ ان کو جو ہے پریشان کرے، ان کو تنخواہیں نہ دیں، جو بھی ہے، یا ان کو فائر کر دے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی شان ہی الگ ہے، وہ تو بندوں سے کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی. اللہ کی طرف سے ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوئی، ان کو تو سب کچھ دیا گیا ہے. جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صلاحیت تھی تو ویسے ہی صلاحیتیں ابو جہل کے پاس بھی تھیں، کوئی فرق تو نہیں تھا. آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے صلاحیتیں عبداللہ کے پاس ہیں تو ویسے ہی صلاحیتیں لالو برشاد کے پاس بھی ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بند کر لیا. عبداللہ نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، آپ نے آپ کو اللہ کے حوالے کیا کہ نہیں، جو اللہ نے کہا ہے مانیں گے. تو بات یہی ہے نا، بس صرف اتنی بات ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ کس کا قصور ہے؟ آپ کا اپنا ہے نا. نہیں مانتے تو کس کا قصور ہے؟ ساری دنیا کی چیزیں، آپ سب چیزیں سیکھ رہے ہیں تو ایمان کیوں نہیں سیکھ رہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں آپ کیوں نہیں غور و فکر کر رہے ہیں؟ کہ آپ لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ لوگ مر جاتے ہیں، لوگ اپاہج ہو جاتے ہیں، لوگوں کو گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں، آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. کون ہے؟ کوئی نہ کوئی تو مالک ہے نا. آپ خود تو اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں. اگر آپ خود مالک ہوتے تو کیا آپ ایسا ہوتا؟ آپ کا جسم اپاہج ہو جاتا، آپ فالج زدہ ہو جاتے، کیا آپ کا برین ہیمریج ہو جاتا، پلاٹنگ ہو جاتی، کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ اپنے قابو میں ہوتے تو کچھ بھی قابو میں نہیں ہیں آپ. دل بند ہو جاتا ہے، دماغ بند ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، زندہ رہتے ہیں 100 سال ہو جاتے ہیں، جھڑیاں لٹک جاتی ہیں، پتہ نہیں کھانے لٹک جاتی ہیں، سارے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ایک وضو کام کا نہیں رہ جاتا. اکثر کی بات ہو رہی، کوئی اللہ ماشاء اللہ ہو تو کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ صلاحیت نہیں ہے آپ کے اندر سمجھنے کی. نہیں سمجھ رہے تو کس کا قصور ہے؟ کس کو لگائیں گے الزام؟ آپ لگائیں گے تو ظاہر آپ کی مرضی ہے، جس کو چاہے لگا دیں، لیکن قصور تو آپ کا اپنا ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کا دیکھنا بھی دو طرح سے دیکھنا تھا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی ان میں سے بعض لوگ دیکھتے ہیں جیسے عبداللہ بن سلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان و شوکت، حسن و جمال، خلق عظیم سے اس قدر وافر حصہ عطا فرمایا ہے کہ وہ اصحاب بصیرت و دانش کے لیے آپ کی نبوت کی واضح دلیل ہے. لیکن یہ لوگ اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن انہیں اس طرح ہدایت حاصل نہیں ہوتی جس طرح دوسروں کو حاصل ہوتی ہے. مومن تو آپ کی طرف نظر وقار سے دیکھتے ہیں، جبکہ کافر نظر نعوذ باللہ استغفر اللہ حقارت سے دیکھتے ہیں. سورہ فرقان میں اللہ نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، سب کچھ بتا دیا ہے. اللہ نے فرمایا وہاں پر وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ یعنی جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ہنسی ہی اڑاتے ہیں. ہزوا الا ہزوا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کسی پر بھی قطعاً ظلم نہیں فرماتا. وہ اس نے اس قرآن کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ہدایت فرما دی، نابینا پن کے بجائے بصارت عطا فرما دی ہے، اندھی آنکھوں، بند کانوں اور پردوں میں لپٹے ہوئے دلوں کو کھول دیا، اور دوسرے بہت سے لوگوں کو اس نے چھوڑ دیا ان کو ان کے حال پر، کیونکہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا نا، اس لیے تو ان کو چھوڑ دیا، گمراہ رہنے دیا. تو وہ اللہ حاکم ہے، مالک و مختار ہے، زبردستی نہیں کرتا، لیکن جو چاہے اپنی ملکیت میں تصرف فرمائے.
وہ جو بھی کرے اس سے پوچھا بھی نہیں جا سکتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ظلم سے پاک ہے، لیکن اگر وہ اپنے بندوں کے ساتھ عدل کرے تو آپ اس سے سوال نہیں کر سکتے، جبکہ ان سب سے پوچھا جائے گا، سب سے سوال ہوگا. اس ذات گرامی کا ہر کام علم، حکمت اور عدل پر مبنی ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا الی ان قال فی آخرہ: یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. اے میرے بندو، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے، تمہارے لیے بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، لہٰذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. اور اس حدیث قدسی کے آخر میں فرمایا کہ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ عطا کروں گا. جو شخص خیر و بھلائی پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی تعریف کرے، یعنی اس کی نسبت کدھر ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اس کی تعریف کرے. اور جو کسی اور صورتحال سے دو چار ہو وہ صرف اپنے آپ ہی کو ملامت کرے. اللہ تعالیٰ تو ظلم سے پاک ہے، ظلم تو اس کی شان ہی نہیں ہے، وہ تو عادل ہے، عدل فرماتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک حدیث دیکھیں کتنی پیاری. اللہ نے اپنے لیے بھی ظلم کو ناپسند کیا، حرام کیا، اور اپنے بندوں کے لیے بھی حرام کیا کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم کریں، ایک دوسرے پر زیادتی کریں. اللہ نے عدل کو پسند فرمایا اور بار بار عدل کا حکم دیا. دشمن سے بھی آپ کا معاملہ ہو تو وہاں بھی آپ نے عدل کرنا ہے. اگر آپ نے وہاں کوئی زیادتی کی دشمن کے ساتھ بھی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ظلم قرار دیا، اس کو بھی ناپسند فرمایا. اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث شریف ہے اللہ کی تعریف پر، وہ دعائیہ سمجھ لیں، مناجات والے الفاظ ہیں. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے. دعا تو قدر بڑی ہے اور زیادہ ہو جائے گی، اس کے تھوڑے سے الفاظ میں آپ کو سنا رہی ہوں جو آخر کے ہی ہیں تقریباً. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک. کیا فرمایا؟ لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک. کتنی خوبصورت بات ہے. فرمایا میں حاضر ہوں اور انہیں تابع فرمان ہوں، فرما برداری کے ساتھ حاضر ہوں، اور تمام تر بھلائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تمام بھلائی، خیر اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ والخیر کلہ بیدیک، ساری بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور فرمایا والشر لیس الیک، والشر لیس، اور برائی آپ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی، نہیں کی جا سکتی. کوئی بھی برائی ہو اللہ کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی. اگر ایسا کسی نے کیا تو اس نے ظلم کیا، اس نے بہت بڑا بہتان باندھا، بہت بڑا جھوٹ اس نے اللہ کی طرف لگایا. ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، کسی بھی برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی. تو یہاں پر بہت سارے ہمیں سبق ملتے ہیں 4 آیات میں، لیکن 2 چیزوں کو بہت زیادہ غور سے یعنی توجہ کے ساتھ یاد رکھیے. نمبر 1 یہ کہ اندھا بہرا مت بنیے، ٹھیک ہے. اور نمبر 2 یہ کہ آپ سنیے، اپنے فرقے، اپنے مذہب، اپنے پسند کے علاوہ بھی سنیے، قرآن کو پڑھیے، ترجمے کو پڑھیے، سمجھیے، اور ہدایت کی دعا کے ساتھ، ہدایت کی طلب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے ہدایت دیں، مجھے صحیح راستہ دکھائیں، اور مجھے ہر ٹیڑھے راستے سے، ہر یعنی غلط راستے سے آپ بچائیں، کیونکہ آپ بچا سکتے ہیں. جب آپ اس کے طالب بنیں گے اور یہ 2 کام آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ کو اپنے رحمت میں ڈھانپ لے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں، ہماری دستگیری فرمائیں، ہماری مدد فرمائیں. بے شک اللہ ہی ہمارا ملجا اور ماوا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور ٹھکانہ، کوئی ہمارے پاس در، کوئی ہمارے پاس اور گھر، کوئی ہمارے پاس اور دربار، کوئی درگاہ. وما توفیقی الا باللہ.